صافی صاحب، آپ کی نظر میں نون لیگ کا مزاحمتی سے مفاہمتی بیانیے تک کا سفر کیسے طے ہوا ہے؟ یہ سفر میری نظر میں نون لیگ کی جو مفاہمت کی جو پالیسی ابھی سامنے آئی ہے، یہ ضرورت نہیں بلکہ نظریہ ضرورت ہے۔ ایسا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور جو نواز شریف صاحب کے مزاج سے ہٹ کے جو ایک بات اس وقت ان کی پارٹی کہہ رہی ہے، اور مجھے سلمان صاحب کے بات سے بھی اتفاق ہے کہ شاید وہ اس بات پہ نیم دلی سے راضی ہوئے ہیں۔ وہ یہاں پہ آ کے اشارتاً کنایتاً کسی طریقے سے وہ اپنی اس مدعا کو بیان ضرور کریں گے، اور شاید یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ اگر اسی راستے ان کے چھوٹے بھائی نے انہیں اگر یہ بات سمجھائی ہو کہ پہلا زینہ جو ہے وہ اقتدار کا ہے، وہ طے کرنے کے بعد اگر پھر جو بھی ان کا نظریہ ہوگا یا جو بھی ان کی جو پریارٹی ہوگی اس پہ ہی پھر بات ہو سکے گی۔ لیکن لندن میں بیٹھ کے اگر آپ جارحانہ طرز عمل کے ساتھ آئیں گے تو وہ مجھ جیسے طالب علم کے نظر میں بھی وہ ممکن نہیں تھا کہ اس صورتحال میں آپ اپنی سیاست کو آگے لے جاتے کہ آپ وہاں سے ڈنڈا لہراتے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے اسلام آباد یا لاہور اترتے۔ میری نظر میں اگر واقعی نواز شریف صاحب اس بات پہ راضی ہوئے ہیں کہ فی الوقت وہ ایک مفاہمت کا پیغام پاکستان لے کے آ رہے ہیں تو ایک اچھی بات ہوگی، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے بھی اچھی بات ہوگی۔ دوسرا، انہیں یہ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ادارے خود سے اپنے اندر احتساب کا ایک عمل شروع کیے ہوئے ہیں۔ آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہم دیکھیں، اگر ہم عدالت کے رویے کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی جو نواز شریف صاحب کا مقصد ہے اس وقت وہ پورا ہوتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے، اور شاید ان کو یہ بات بتلائی گئی ہو یا سمجھائی گئی ہو یا ان سے کوئی وعدے وعید کیے گئے ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی جو جارحانہ پالیسی تھی اس میں وہ تبدیلی لانے پہ وہ راضی ہوئے ہوں گے۔ اور ہمارا یہ بھی اندازہ ہے کہ ان پہ اپنی جماعت کا بھی انتہائی پریشر تھا، کیونکہ ایسے میں ان کے نہ سپورٹر نے روڈ پہ نکلنا تھا، نہ ان کے اس طریقے سے استقبال کی جو تیاریاں ہے وہ سر انجام ہوتی، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ اقتدار تک پہنچنے کا ان کا رستہ مزید کٹھن ہو جاتا۔ ہم نے کم از کم یہ 5 سالوں میں یہ ضرور دیکھا ہے، میں نتائج کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، کہ اگر حکومت 100% کٹ پتلی بھی ہو اور وہ عوامی مقبولیت کھو جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی بھی کام کی وہ نہیں رہتی، اور بالآخر انہیں گھر جانا پڑے گا، اور مستقبل میں بھی ایسا ہوگا۔ اگر مسلم لیگ نون اس بیانیہ کے تحت آ رہی ہے کہ وہ کٹ پتلی بن کے ریپلیسمنٹ کے طور پر آ کے اقتدار میں آئے گی اور ڈیلیور کر پائے گی، تو ان کی غلط فہمی ہوگی، وقتی طور پر ایک ٹپا اور لگ جائے گا، یا شہباز شریف صاحب دو دفعہ وزیر اعظم بننے کا ان کا خواب پورا ہو جائے گا، ان کے بھائی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کے منصب پہ فائز ہو جائیں گے، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے۔ حقیقی مسائل جو ہے عوام کے وہ انہیں ایڈریس کرنے ہوں گے، اور بیساکھیوں کے بغیر جو ہے انہیں آنا ہوگا۔ اور جو نرسری کی بات کی گئی یا جو حمید گل صاحب کی بات کی گئی، تو اس پودے کے تو سب سے زیادہ پھل کھانے والے ہمارے درمیان موجود ہے۔ جس وقت وہ درخت جو تناور تھا اور پھل دے رہا تھا تو جولیاں بھر کے تو کوئی اور کہا رہے تھے، وہاں اس وقت نہ جیلانی کسی کو یاد تھا نہ حمید گل یاد تھا۔ نظریہ ضرورت کے تحت جس طرح ہم انڈیویجول خاموش رہتے ہیں، اسی طرح سیاسی جماعتوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سیاسی نظریے کے تحت حالات کے ساتھ مصلحت اور سمجھوتا کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اور پروفیسر صاحب نے درست نشاندہی کی کہ ایک مقبول جماعت جو مقبولیت کے گھوڑے پہ سوار تھی، ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ مقتدرہ ہی تمام چیزوں کو کنٹرول کرے، لیکن ٹکراؤ کی سیاست کا انجام ہمیشہ سے مقبول لیڈرشپ نے اس کو بری طریقے سے بھگتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال، بے نظیر بھٹو کی مثال، نواز شریف کی مثال، لیکن اہم سوال یہ ہے مسئلہ مقبولیت کا ہے یا پھر قبولیت کا ہے، اور عوام میں کسے پذیرائی ملے گی؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے صافی صاحب کہ انتخابات ہونے کب ہیں؟ انتخابات کے راستے میں کیا اب بھی کوئی رکاوٹ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جب تک انتخابی شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا، اور میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ نواز شریف صاحب کی آمد
اور پاکستان تحریک انصاف کی قسمت کا فیصلہ جب تک نہیں ہوتا تو وہ ابہام ضرور برقرار رہے گا. لیکن اس وقت آثار ہمیں ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انتخابات زیادہ دیر تک ڈیلے نہیں کیے جا سکتے. انتخابات ہونے ہیں جنوری، فیبری، مارچ میں تک بھی بات جا سکتی. لیکن جو موسم کی بات کی گئی نا، وہ موسم آپ صرف ملاکنڈ ڈویژن کے 2-3 اضلاع اور پھر جو ایکس قبائلی علاقہ تھے جس طرح کرم اور شمالی اور جنوبی وزیرستان، وہاں پہ موسم کی شدت موجود ہوتی ہے، لیکن موسم اتنا زیادہ فیکٹر نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا اگر کہ ہر ایک موسم پیار کا موسم ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. اگر الیکشن جو انتخابات کروانے والے چاہیں گے تو وہ کسی بھی موسم میں وہ کروا دیں گے. چند حلقوں میں اگر انتخابات نہیں ہوں گے تو بعد میں ہو جائیں گے. وہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے اگر موسم کی شدت برقرار رہی. بات دراصل اور ہے، سیاسی عوامل ہے، بہت سارے آپ کے زمینی حقائق ہے. اور مجھے جس بات کا سب سے زیادہ ڈر ہے وہ امن و امان کی کیفیت ہے. مولانا فضل الرحمان خود ڈر رہے ہیں جلسے جلوس کرنے کے حوالے سے، اور ہم 2 دن پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عید میلاد النبی کا جلوس نکالنا جب آپ کے لیے ممکن نہیں رہا ہے تو سیاسی جماعتیں کس طرح پارا چنار میں، کس طرح محمد ایجنسی میں، کس طرح سکر میں، کس طرح اچاغی میں، نوشکی میں، وہ کس طرح انتخابی مہم چلائیں گے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہو. ان مسائل کو پہلے ایڈریس کرنا ہوگا. آپ کے سیاسی مسائل اور سیکیورٹی کے مسائل جب ایڈریس ہوں گے اور انتخابات کی قبولیت سب سے بڑی بات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں انتخابات کو زیادہ دیر تک ڈیلے نہیں کیا جا سکتا. صافی صاحب، آپ کی نظر میں پیٹرول تو سستا ہو رہا ہے لیکن عوام تک اس کے ثمرات کیوں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں 56 روپے اور 54 روپے بڑھا کے 8 اور 11 روپے کم کر کے اس کا کیا فائدہ پہنچنا ہے عام عوام کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے، پرائس ریویو کمیٹیاں غیر فعال ہے، آپ کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا جو نظام ہے وہ غیر فعال ہے، عام عوام کو تو جیسے پٹرول میں 1 روپے بڑھتا ہے تو اس کے اثرات ان پہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور نہیں پہنچ سکتا عام عوام کو براہ راست. اس کے ساتھ ایک دوسری خبر جو اوگرا نے جاری کی ہے لیکن میڈیا نے اس کو دیکھا بھی نہیں اور شاید اس پہ غور کرنے کی زحمت بھی زیادہ نہیں کی. ایل پی جی کی قیمت چپکے سے 21 روپے پر کے جی بڑھا دی. پیٹرول میں آپ کو 11 روپے کمی تو نظر آ رہی ہے، لیکن جو آپ کی قیمت 240 روپے فی کے جی سے بڑھ کے 261 روپے ایل پی جی کی ہو گئی، جو غریب عوام ریموٹ ایریا کے جو دیہی علاقوں میں زیادہ استعمال کی ایک چیز ہے اس کو آپ نے بڑھا دیا. ایک طرف آپ بڑا واویلا مچا رہے، دوسری طرف خاموشی ہے. یہ جو ہے حکومت ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں. بیگم جو شمشاد اختر صاحبہ ہے جو وزیر خزانہ ہے نگران، ان کا خود کہنا ہے کہ پاکستان کے جو ایکسٹرنل اور ڈومیسٹک ریسورسز میں جو گیپ ہے وہ 11 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے لیے سعودی عرب اور چین کی منتیں سماجتیں شروع ہو چکی ہیں. کیونکہ اگر ایسا حکومت نہیں کرے گی تو آنے والے دنوں میں جو جون میں سٹینڈ بائی معاہدہ IMF نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے، $700 ملین کا جو قسط ہے وہ موجودہ نگران حکومت کو نہیں ملنے والی. 11 ارب ڈالر کی ارینجمنٹ گورنمنٹ کو کرنی ہے. ایسے میں اگر ہم ریلیف کی توقع رکھیں گے نگرانوں سے تو یہ دیوانے کے خواب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ویسے عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک کوشش ہے. اگر یہ 50 تو کیا 100 روپے بھی فی لیٹر کم کر دی جائے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں، تب بھی عوام کو براہ راست فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اس سے وہی کارٹلزم اور وہی جو مناپلی جن لوگوں کی ہے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ایک طرف آپ پیٹرول کی قیمت کم کر رہے ہیں جو مڈل کلاس کی ایک ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف جو غریب طبقے کی ضرورت ہے ایل پی جی ان کی قیمت. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا، نگران حکومت کے اقدامات کو سراہا بھی جا رہا ہے، جیسے اسمگلنگ کی روک تھام میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ڈالر کی قدر نیچے آ رہی ہے، روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، اس کے ثمرات بھی عوام تک نہیں پہنچ رہے ہیں.
دیکھیے اس کے لیے حکومت نے یہ بھی کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ زرعی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے، جو پرچون فروش ہے ان کو بھی لانے کی کوشش کی، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہے، لیکن اس کا فائدہ عوام کو کب پہنچے گا؟ وہ IMF کی ایک شرط آپ نے پوری کی ہے، جب یہ فائدہ عوام کو منتقل ہوگا تو تب ہم کہیں گے۔ مہنگائی کی شرح دیکھ لے آپ، پیٹرولیم مصنوعات کی میں بات کر رہا ہوں، LPG اور بجلی اور گیس کی ہم جو بات کر رہے ہیں، اس میں اگر آپ خاطر خواہ کمی بھی لائے، اگر عوام کی آپ قوت خرید کو نہیں بڑھائیں گے اور جو مہنگائی کی جو لہر ہے اس پہ آپ کی نظر نہیں ہے، نگرانوں سے ریلیف کی توقع رکھنا تو بڑی مضحکہ خیز سی بات